اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے ڈی جی وینس کے امریکہ چلے جانے کے بعد سے ہی یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ مذاکرات کی میز دوبارہ سجے گی۔ تو پھر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ 2 روز میں پاکستان میں امریکہ ایران کے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ صحافی پاکستان میں بیٹھے، پاکستان کی ثالثی میں 47 سال کے دشمن ایک میز پر بیٹھے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ 21 گھنٹے وہ اکٹھے بیٹھے اور معاہدہ تو نہیں ہوا، بے معاہدہ لیکن بامانی مذاکرات ہوئے۔ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میز دوبارہ سجنے جا رہی ہے۔ پاکستان دوبارہ میزبان ہوگا۔ پہلے جیسے میں نے کہا کہ اطلاعات اور باتیں اور خبریں گردش کر رہی تھی کہ دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ دنیا جنگ نہیں چاہتی، یہ ملکوں کی بات ہے۔ اب عوامی سطح پر ہم بات کریں تو خود امریکہ میں لاکھوں لوگوں نے ریلیاں نکالی اور اس جنگ کو اپوز کیا، اس جنگ کی مخالفت کی اور حکومت سے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جنگیں بند کر دیں، جنگ کو بند کر دیا جائے۔ برطانیہ، فرانس اور اسپین سے بھی جنگ کے خلاف مظاہرے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسپین میں تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا پتلا جلایا گیا، جنگ بند کرو، نسل کشی بند کرو کے نعرے بھی کہہ لیں کہ وہاں پہ لگائے گئے، یا کار جو ہے آپ کہیں کہ وہ اٹھا رکھے تھے۔ اچھا، مذاکرات ناکام ہونے کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مذاکرات نہ کیے جائیں۔ مذاکرات ناکام ہونا بھی تو مذاکرات کرنا ہی ہے نا جی۔ تو مذاکرات سمیٹ لیے گئے لیکن پھر سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ مذاکرات جب ٹوٹے تھے تب کہاں کام رکا تھا۔ جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ ہماری قیاس آرائیاں تھیں، ہمارے اندازے تھے جو اطلاعات آپ تک پہنچی، لیکن فریقین کے موقف کے بعد، امریکہ اور ایران کے موقف کے بعد ہم نے جانا کہ معاہدہ رکا تھا ایٹمی ہتھیاروں کے بنانے کے معاملے پر اور معاہدہ رکا تھا ہرمز کے معاملے پر۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اسسمنٹ اور اندازے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران مطلب مذاکرات کی میز دوبارہ سجنے جا رہی، تو کچھ تو پہلے سے ہوم ورک ہو چکا ہے نا، پس پردہ کام ہو چکا ہے، تب یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ایران یورینیم کی افزودگی کو معطل کرنے کے لیے 5 سال کا عرصہ دیتا ہے، جبکہ پھر خبریں کہتی ہیں کہ اس تعطل کے لیے امریکہ 20 سال مانگتا ہے۔ تو اس کا مطلب کام ہو رہا ہے۔ جب بات ہو رہی ہے، جب یہ کہہ لیں کہ 19-20 کا کام ہی کہہ لیں اس پر آ گیا ہے، تو یقیناً بات آگے چلے گی اور بات ہوگی۔ ابنائے ہرمز کی بات کریں، ابنائے ہرمز یقیناً کھلی تھی، یہ تو امریکہ کے حملے کے بعد بند ہو گئی۔ بہرحال امریکہ ایران کا قبضہ اس پر قبول نہیں کرتا، جبکہ ایران اس پر امریکہ کو قبضہ نہیں کرنے دینا چاہتا۔ ایران اب چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی میز تو کہہ لیں کہ ہٹا لی گئی تھی یا سمیٹ لی گئی تھی، مذاکرات سے فریقین ہٹ گئے تھے، لیکن دونوں کے درمیان میں روابط بالکل نہیں کٹے تھے۔ حوالے کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے فریقین کے پیغامات آپس میں جاری تھے۔ پاکستان نے دوبارہ دعوت دی، پاکستان کی پھر سفارتکاری کی دنیا معترف ہو رہی ہے کہ پاکستان نے دوبارہ دعوت دی، اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ جنگ بندی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر فریقین کو بٹھایا جائے، اور وہ کامیاب ہوئی مذاکرات اور ٹوٹے مذاکرات وہیں سے جڑنے جا رہے ہیں۔ بلکہ خبریں تو یہ بھی تھیں کہ جے ڈی وینس اگرچہ چلے گئے تھے، لیکن اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کرشنر وہ پاکستان میں رہے۔ منظر بھوپالی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ کر نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ کر نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، یہ تجربہ ہمارا ہے۔ جنگیں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اگر کسی پر حملہ کیا گیا، اس کا 50% نقصان ہوا، اس کا 50% کا نقصان ہوا، تو جس پر حملہ ہوا اس کا بھی 20% کا نقصان ہوا۔ اور یہ نقصان صرف اور صرف روپیے کی صورت میں نہیں ہوتا، یہ نقصان آپ کے اسٹرکچر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ نقصان آپ کے سب سے بڑا نقصان تو جانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہ آپ کی معیشت کی صورت میں بھی آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ تو عمر بھر تو کوئی بھی جنگ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے جو ہی مذاکرات کو سمیٹ لیا گیا، مذاکرات کی میز سے فریقین ہٹ گئے، تب بھی پاکستان سمیت، پاکستان جو میزبان تھا ان مذاکرات کا، پاکستان سمیت دنیا کے ممالک نے اس جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ مختلف ممالک نے ثالثی کی پیشکش بھی کی، مختلف ممالک نے میزبان بننا چاہا، لیکن دوبارہ سے
کہیں کہ میزبانی پاکستان کے حق میں ہی آئی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دنیا جنگ نہیں چاہتی، ٹرمپ اکیلے چلے تھے، اس جنگ میں ٹرمپ کی مدد نہیں کی گئی کیونکہ دنیا ایران امریکہ جنگ نہیں چاہتی تھی، لیکن آج اس دنیا جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ روس نے بھی مفاہمت اور سہولت کاری کی دعوت دی ہے، مفاہمت کرنے کو کہا ہے اور سہولت کاری کی دعوت دی ہے۔ امریکہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، ایسا کہا عمان نے۔ اچھا، یورپی یونین کہتی ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں، جو بھی یہاں سے تیل کا جہاز گزرے وہ ایران کو ٹیکس دے کر گزرے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بھتہ ہے، ہم نہیں دیں گے، یا تو کوئی جہاز نہیں گزرے گا یا ساری دنیا کے جہاز یہاں سے گزریں گے۔ اب کیا ہے جی کہ ہرمز کا نہ کھلنا صرف امریکہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہرمز کا نہ کھلنا مطلب ایران کے لیے بھی، ایران کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن صرف امریکہ کے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا نے اب اس پر کوشش شروع کر دی ہے کہ ہرمز کو کھلوایا جائے۔ اب میں کچھ خبریں مزید آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ ناکہ بندی کے قریب جو ایرانی جہاز آئے گا اسے تباہ کر دیں گے، لیکن پھر ایران نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کو لاحق خطرہ ہوا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ترکیہ کہتا ہے کہ ہرمز کو سفارتکاری سے کھولا جائے۔ اچھا، اس کے بعد روس نے کہا کہ ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد چین نے کہا کہ عالمی برادری جنگ بندی کے لیے نقصان دہ ہر اقدام کی مخالفت کرے گی۔ اور اس کے بعد میں پہلے ولاگ میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برطانیہ نے ایک ورچوئل میٹنگ سیٹ کی تھی، ایک اجلاس ہوا تھا 40 ممالک کا، جس کی سربراہی کہہ لیں، جس کی میزبانی برطانیہ نے کی۔ اب پھر برطانیہ نے کہا کہ برطانیہ اور فرانس ایک ورچوئل اجلاس بلا رہے ہیں جس میں 40 ممالک کے وزرائے خارجہ یا وزارت خارجہ کے نمائندگان شرکت کریں گے اور آبنائے ہرمز کو کھلوایا جائے گا۔ پھر دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا یہ چاہتی ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، وہ ذمہ داران ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو بند کیا جائے۔ دنیا چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے تبھی جنگ بندی مکمل ہو سکے گی۔ السلام علیکم۔